اسلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدہ دین ہے، امیر المومنین کے پہلے خطبے کے مطابق دین اسلام کی بنیاد اور اساس اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اللہ کی معرفت کے بغیر، خدا کا اقرار کیے بغیر کوئی دائرہ اسلام میں نہیں آ سکتا۔ رسول کی معرفت بھی ضروری ہے، امام کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اول الدین معرفتہ، دین کا پہلا قدم اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ خدا نے قرآن میں اپنے بارے میں دو متضاد الفاظ استعمال کیے ہیں، توجہ فرمائیں گے آپ۔ دو متضاد، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ظاہر بھی کہا ہے، باطن بھی کہا ہے۔ یہ اردو میں سمجھنے والی بات ہے، ظاہر اور باطن۔ ظاہر یعنی نمایاں، آشکار، باطن یعنی پوشیدہ، چھپا ہوا۔ ظاہر جو صاف صاف نظر آئے، باطن جو نظر نہ آئے۔ ہم لوگ ظاہر ہیں، یہ لائٹ ظاہر ہے، یہ پنکھے، یہ چھت، یہ لائٹیں، یہ ظاہر ہیں۔ الماری کے اندر اگر کوئی چیز ہے وہ باطن ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آتی جب تک وہ آپ تالا کھول کے دیکھیں گے نہیں ان میں کون سی دعاؤں کی کتابیں ہیں، وہ کتنے اس کے اندر قرآن ہے۔ ظاہر اور باطن یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک چیز ظاہر ہے وہ پھر باطن نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ باطن ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے الظاہر الباطن، دیکھو میں ظاہر بھی ہوں اور باطن بھی ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز ظاہر بھی ہو اور ایک اور وہ باطن بھی ہو۔ یہ حال ابھی 7:20 پر روشن بھی ہو اور تاریک بھی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اللہ جو اپنے بارے میں فرماتا میں ظاہر بھی ہوں اور باطن بھی ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں، ظاہر ہے یعنی اس کا اصل وجود ظاہر ہے، اس کا موجود ہونا اللہ تعالیٰ کا وہ ظاہر ہے، لیکن وہ کیسا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ گہرائی میں جا کے خدا کو آپ سمجھنا چاہیں، وہ اس کی حقیقت آپ سے پوشیدہ ہے۔ ہم میں جو عقل ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی حقیقت کو گہرائی میں جا کے درک کر سکے، لیکن اس کا اصل وجود یعنی موجود ہونا وہ آشکار ہے، اور اتنا زیادہ آشکار ہے نواسۂ پیغمبر نے وہ دعائے عرفہ میں جو 9 ذی الحج کو وہ مینا میں میدان عرفات میں پڑھی جاتی ہے، اس میں امام حسین نے فرمایا میرے نزدیک اللہ سے بڑھ کے اور کوئی چیز نمایاں اور آشکار نہیں ہے۔ الغیرک من الظہور ما لیس لک، خدایا اس کائنات میں جتنا تو آشکار ہے اتنا کوئی اور آشکار ہے۔ الظاہر، اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں خدا کے بارے میں فرمایا اظہر من ان تراہ العیون، جن چیزوں کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ان کا یقین حاصل کرتے ہیں نا، میں آپ کو دیکھ کے یقین حاصل کرتا ہوں، میرے سامنے فلاں فلاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آغا حسن ترابی کا علم رکھتا ہوں، وہ مجھے دیکھ کے میرا علم رکھتے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہم سب مل کے اس مقدس عبادت گاہ کے در دیوار کو دیکھتے ہیں، جی آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، چاند سورج ستارے، ان کو دیکھ کے ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے۔ علی فرماتے ہیں جتنی جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں ان کو دیکھ کے جتنا تمہیں ان کا یقین ہے، علی کو خدا کا اس سے زیادہ یقین ہے۔ جی دکھائی نہ دینے کے باوجود